میرے مولا بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کوفہ میں، ایک ایسا ہی جاسوس جس کا کام یہ تھا کہ مولا کو جا کر اپنے گمان میں شرمندہ کرے، پیسہ لے کر، پیسے کے اوپر ہو رہا تھا کام، پیسے باقاعدہ پیسے تقسیم ہو رہے تھے۔ اس نے آ کے کہا یا امیر المومنین، آپ کا مقام اتنا بلند، وَأَبُوكَ مُعَذَّبٌ فِي النَّارِ، محفل سجی ہوئی ہے مولا کی، ایک شخص کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ آپ کا اتنا بڑا مقام اور آپ کے بابا دو عذاب میں مبتلا۔ میرے مولا علی نے بے ساختہ فرمایا فاہ وجہک، تیرا منہ ٹوٹے۔ یاد رہے ابو طالب کو کافر کہنے والے علی کی بددعا کا شکار ہیں۔ تیرا منہ ٹوٹے۔ اب مولا علی کا جملہ سنیں، میرے مولا نے فرمایا تیرا منہ ٹوٹے، اور پھر جملہ فرماتے ہیں تعجب نہیں ہے، ابنہ قسیم النار والجنہ، وہ ابھی ہے فی النار، بیٹا جنت و دوزخ بانٹے گا، باپ دوزخ میں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ علی اس میں الہی ہے، علی کل ایمان ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی کی دل میں محبت رکھنے والوں ہاتھ بلند کر کے مل کے بولو نعرہ حیدری۔ حضرت جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات پر بلند سلام۔ شخصیت کے قتل کے لیے دوسرا اسلحہ حسد۔ میرے مولا علی سے پوچھا یا علی، یہ آپ کے اتنے مخالف اور دشمن کیوں ہیں؟ حضرت فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ وہ لوگ ان لوگوں سے، کچھ لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور اللہ نے آل ابراہیم کو کتاب، حکمت اور ملک عظیم عطا کیا ہے۔ فرمایا ہم ہی تو آل ابراہیم ہیں جنہیں اللہ نے قرآن دیا ہے، نبوت دی ہے، امامت دی ہے، اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، اور اس وجہ سے ہم سے حسد ہوتا ہے۔ شخصیت کا قتل، حسد۔ میرے بچوں جوانوں، ایسی آگ ہے حسد۔ خدا کے واسطے علی کا چاہنے والا حسد نہیں کرتا۔ کسی عزیز کو، کسی بھائی کو، کسی دوست کو، کسی رشتہ دار کو اگر کوئی نعمت ملی ہے، کوئی ترقی ملی ہے، کوئی پیسہ آیا ہے، کوئی گاڑی لے لی اس نے، کوئی گھر بنا لیا اس نے، تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے میرے عزیز کو ترقی دی ہے، میرے ایک دوست کو ترقی دے دی ہے۔ خبردار، اہل بیت کے چاہنے والے حسد نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ وہ اسلحہ ہے جس نے اہل بیت کو اذیت پہنچائی ہے۔ ہمارے پاس یہ اسلحہ ہے ہی نہیں۔ پھینک دو اٹھا کر اس اسلحے کو، حسد کا مزاج ختم کر دیا جائے، کوئی کسی سے نہ جلے، چھوٹا دماغ نہ رکھے۔ خبردار، امام سجاد کے ماننے والے کسی سے حسد نہیں کرتے۔ امام کا سجاد لقب ہی اس وجہ سے تھا کہ کثرت سے سجدہ کرتے تھے، اور کثرت سجود کا سبب یہ تھا کہ جب حضرت کو معلوم ہو جاتا تھا کہ فلاں مومن کو اللہ نے نعمت دی ہے تو حضرت سجدے میں سر رکھتے تھے اور اللہ سے کہتے تھے یا اللہ تو نے کسی مومن کو، کسی عزیز کو ترقی دے دی، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ امام نے اس کی طرف سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ مجھے اور آپ کو اگر معلوم ہو جائے کہ ہمارے فلاں عزیز کو، دوست کو، بھائی کو، پڑوسی کو، کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، میرے پاس یہ نہ صحیح اس کے پاس ہے۔ باہر آئیں گے تنگ نظریوں سے، گھٹن سے باہر آئیں گے۔ محمد
सलामती के लिए बुलंद सलवात। बहुत रुलाया, बहुत तकलीफ दी। खबरदार, चाहने वाले न रुलाएं, मोहब्बत करने वाले तकलीफ न दें। अय्याम अरबईन हुसैनी के हैं। काफिला करबला से जब चला तो सकीना जिंदा थी। जब कहीं काफिला रुकता था और रस्सियां खोली जाती थीं तो जनाब सकीना भाई सज्जाद के पैरों से कांटे निकालते। अजरुकुम अल्लाह। कभी गौर किया कि इस बच्ची की रहलत कैसे हो गई? हुसैन के सीने पे सोने वाली 4 साला बच्ची। आपके घरों में भी बच्चियां हैं। बच्चियों में और बच्चों में, लड़कों में लड़कियों में फ़र्क है। लड़कियां बच्चियां अल्लाह के यहाँ से मोहब्बत लेकर आती हैं। बाप घर में दाखिल होता है तो बेटा तो शायद किसी खेल में, किसी काम में लगा रहे, मगर बेटी आके लिपट लेती है। बेटी लिपट जाती है, प्यार करेगी, गले गोद में चढ़ जाएगी। बड़ी है तो जूते उतारेगी, हाथ से सामान लेगी, पानी लाके पिलाएगी। मैंने एक हदीस पढ़ी, हज़रत इब्राहीम दुआ करते थे, या अल्लाह मुझे बेटी अता फरमा जो मेरे जनाजे की जीनत बने। अल्लाह अकबर। जब हुसैन मौला चले थे तो खैमे के दर पर जनाब सकीना दामन पकड़े खड़ी थी। कैसे बच्ची से दामन अपना छुड़ाया, इसका बयान बहुत मुश्किल है। फिर जब घोड़े पर आके बैठे तो घोड़ा नहीं चल रहा था। तो इमाम ने ताज्जुब से जुलजना से कहा, जुलजना तो मेरे हुक्म से कभी सरताबी नहीं करता। हुसैन कभी अपने घोड़े को मारते नहीं थे मौला, कहते थे चल तो चल जाता था, तेज चल, आहिस्ता हो जाए। उतरना चाहता हूँ, उतरने के लिए मौला की बात समझता था। अल्लाह मजलिसी ने घोड़ों की किस्में लिखी हैं, उसमें जुलजना आला तरीन नस्ल का, और फिर नबी के उसके पुष्ट पर बैठने की वजह से, क्योंकि ये सवारी नबी की सवारी थी, नबी की बरकतों की वजह से ये जानवर, ये घोड़ा जुलजना खास फहम रखता था। इमाम ने फरमाया चलो मुझे करबला के मैदान में ले चलो। घोड़ा पैर नहीं उठा रहा था। ताज्जुब से इमाम हुसैन ने कहा, इससे पहले कभी तुमने मेरे हुक्म से सरताबी नहीं की? फिर इसने इशारा किया तो क्या देखा, सकीना पैर पकड़े बैठे। कैसे पैर उठाए? इमाम उतर आए, तुमने तो हमें रुखसत दे दी थी। कहा बाबा एक दफा और गले लगा लीजिए। इमाम ने अपनी बच्ची को गले लगाया। चंद लम्हों के बाद कहने लगी, बाबा अलविदा, बाबा जाइए। इमाम ने फरमाया, सकीना ऐसे क्यों हमें छोड़ रही हो? फरमाने लगी, बाबा मेरे कान में दादी जहरा की आवाज आ रही है। सकीना मैं मक्तल में अपने हुसैन का इंतजार कर रही हूँ। गए मेरे मौला मैदान करबला, वो जंग और जिहाद किया मौला ने। कह लीजिए आज के हिसाब से कोई 1 से 1.5 घंटे इमाम हुसैन ने अपनी शजाअत के जौहर दिखाए, ताकि बता सके मैं मजबूर नहीं था, मैं तलवार चलाना जानता हूँ। तीनों लश्करों को हुसैन ने मखलूत कर दिया। 3 लश्कर थे, यजीदी, मैमुना, मैसरा, क़ल्ब लश्कर। तीनों के लिबास अलहदा थे, तीनों के अंदाज अलहदा थे। इमाम ने चंद लम्हों में, कुछ ही लम्हों में तीनों लश्करों को मखलूत कर दिया। वहाँ के सिपाही वहाँ, वहाँ के वहाँ,
اور طے نہیں کر پا رہے تھے کہ سردار کہاں ہے، حکم دینے والا کہاں ہے، اور پھر اتنا الجھ رہے تھے کہ انہیں ہر طرف سے حسین آتے نظر آتے تھے۔ ایک سپاہی نے حضرت مختار کے دربار میں کہا کہ میں نے تو ہر طرف سے حسین کو آتے دیکھا، میں وہاں سے بچ کے بھاگتا تھا تو یہاں حسین نظر آتا۔ پھر سپاہی کہنے لگے علمان بچاؤ، ایک دوسرے سے کہتے بچاؤ حسین مار دے گا۔ اکیلے امام حسین کی جنگ، اور جب یہ کیفیت ہونے لگی نا کہ سپاہی بھاگ بھاگ کر کہتے بچو بچو علمان بچو، تو اس وقت امام حسین گھوڑی کی پشت پہ کھڑے ہو گئے اور نہر کی طرف رک کر کے کہا عباس اٹھو، اپنے اکیلے والا کی جنگ دیکھو۔ دیکھو جب تم لڑ رہے تھے تو میں تمہیں داد دے رہا تھا، تمہیں حوصلہ دے رہا تھا، مرحبا بول رہا تھا۔ پھر یہ کیفیت ہوئی کہ امام حسین نے خود طے کر لیا۔ بعض بزرگوں کا کہنا ہے آواز آئی اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف پلٹا۔ اب مختلف طرف سے تیر آ رہے تھے، بھالے برچیاں آ رہی تھیں، اور امام حسین گھوڑے پر ڈگمگا رہے تھے۔ کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا۔ 6 مہینے سے سفر پر تھا عبداللہ ابن ابی غازی۔ وہ کوفے میں لوٹا تو اس نے دیکھا کہ بازار بند ہیں، دکانیں بند ہیں، کوئی چہل پہل نظر نہیں آ رہی، کوئی مرد نظر نہیں آ رہا۔ پریشان سوچنے لگا آخر کوفے والے کہاں چلے گئے۔ گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا۔ بیٹی سے کہنا بیٹا یہ کوفے والے کہاں چلے گئے، سناٹا ہے پورے کوفے میں 6 مہینے بعد آیا ہوں۔ کہ بابا کچھ فاصلے پر ایسے جا کر ایک بیابان ہے جسے کربو والا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے، اور حاکم وقت کا اعلان ہے کہ اگر اس باغی کو مارنے کوفے کا کوئی بندہ نہ گیا تو اسے سزا دی جائے گی۔ بابا کہیں مخبری نہ ہو جائے کہ آپ گھر میں تھے، جلدی چلے جائیے، باغی کو مارنے جائیے۔ عبداللہ کہتا ہے اس کا نام کیا ہے باغی کا؟ کہ نہیں نام نہیں بتایا گیا۔ کہتا ہے میں نے اپنی جان کی خاطر دوبارہ گھوڑا تیار کیا، نکلنے لگا تو بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا بابا جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، اگر مال غنیمت میں یمنی پتھر عقیق یمنی مل جائے تو میرے لیے لیتے آئیے گا۔ عبداللہ کہتا ہے میں گھوڑے پر بیٹھ کر جب کربلا پہنچا، گھر سے تو نکلا تھا تو 3 یا 4 محرم تھی، جب میں پہنچا بے راہوں سے ہوتا ہوا کربلا میں تو عاشور کے عصر کا وقت تھا۔ میں نے عجیب منظر دیکھا، ہزاروں کا لشکر ہے جو ایک تنہا غریب مسافر کو مارنا چاہتے ہیں۔ اس کے جوان مار دیے، اس کے بچے مار دیے، اس کے بھائی مار دیے، اسے اصحاب مار دیے۔ اب وہ اکیلا ہے اور زخمی بھی ہے، اور زخموں سے چور گھوڑے پر بیٹھا ہے، مگر اس کا روب ایسا ہے جہاں وہ گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگتی ہیں۔ میں نے ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے پوچھا تم یہ اکیلے سے، یہ زخمی بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، اکیلا بھی ہے، تم اس سے ڈرتے کیوں ہو؟ تو وہ بھاگتے ہوئے کہنے لگا اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا۔ عبداللہ کہتا ہے مجھے پھر سمجھ میں نہیں آیا یہ کون ہے، مگر مجھے اتنا پتا تھا کہ اسے ماروں گا تو جنگ تمام ہو جائے گی۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے اپنا گھوڑا ان کے گھوڑے کے پیچھے لگایا، وہ آگے تھے، میں ان کے پیچھے آیا اور کمین گاہوں سے ہوتا ہوا اتنے فاصلے پر رہ گیا کہ 10 ذراع سے کم فاصلہ تھا، 10 ہاتھوں سے کم فاصلہ رہ گیا تھا کہ میں گھوڑے کو جست لگاؤں، گھوڑا جست لے اور میں ان پر حملہ کر کے انہیں مار دوں۔ یہی سوچ رہا تھا انہیں مار دوں تو جنگ ٹھنڈی پڑ جائے۔ کہتا ہے میں نے تلوار نکال کے ارادہ کیا تو انہوں نے مڑ کر دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ۔ عبداللہ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے پہچان رہے ہیں؟ میں ڈر کر رک گیا تو انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عقیق یمنی ہے۔ عبداللہ اپنی بیٹی کو جا کے دینا، میں باغی نہیں ہوں، میں نانا رسول کا دین بچانا ہے۔ مجلس ہو گئی، عبداللہ آگے بڑھا، ہاتھوں کو چومنے لگا۔ امام نے فرمایا جلدی چلے جاؤ۔ کہنا مولا آپ کو تنہا چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ بس آخری جملہ۔ امام نے فرمایا جلدی چلے جاؤ۔ کہ مولا آپ کو اکیلا چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ فرمایا کچھ دن بعد میری زینب آئے گی، اسے چادریں لا کے دے دینا، میری ماں بہنوں کے سر